السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بعض دینی بھائیوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت اور کتب تفسیر و احادیث کے مطالعہ اور ذکر و دعا کا کیا حکم ہے؟ تو واضح رہے کہ اس سوال کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ پھر سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کتب تفسیر و احادیث کا مطالعہ کرنا۔ اور تیسرا حصہ ہے کہ جنابت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا اور دعائیں کرنا۔ انشاءاللہ ہر ایک کا جواب الگ الگ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کی 3 کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے قرآن کریم کو ہاتھوں میں لے کر کے، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے زبانی، جو یاد ہے اس کو پڑھا جائے، اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین سے۔ تو دیکھیے یہ بات واضح رہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو ہاتھوں میں لے کر کے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو زبانی پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یا یہ کہ موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین سے پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہر ایک کے دلائل قرآن و احادیث اور اقوال علماء و فقہا کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب جب عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے نام خط بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی، قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی۔ تو چونکہ جنوبی آدمی، جو آدمی جنابت کی حالت میں ہو، وہ ناپاک کے حکم میں ہے، اس کے لیے قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ جنوبی اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں کہ جس سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے، یا یہ کہ اگر میاں بیوی ہم بستری کر لیں تو ان کو جنوبی بولتے ہیں، اور وہ حالت جنابت کی حالت ہوتی ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جنوب کے معنی دوری کے ہوتا ہے، دوری اختیار کرنا۔ تو چونکہ جو آدمی مرد یا عورت جنابت کی حالت میں ہو تو وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو جنوبی بولتے ہیں۔ اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات وارد ہیں کہ جنوبی کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ تمام کی تمام روایتیں محدثین کے نزدیک متکلم فی ہے۔ انہی میں سے ایک روایت جو سنن ترمذی، سنن ابو داود اور سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لم یکن یحجبہ عن القرآن شیء لیس الجنابہ، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں انہ کان لا یحجزہ شیء عن القرآن الا الجنابہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے سوا کوئی بھی چیز قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں روکتی تھی۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے، نہ تو چھو کر کے اور نہ تو زبانی، آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کو علامہ البانی اور دیگر علماء محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں
اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قبیل سے لائق حجت ہے۔ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ تقریباً ان تمام روایتوں پہ محدثین نے کلام کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جنوبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی حرمت کے بارے میں جتنی بھی روایتیں وارد ہیں وہ سب کی سب متکلم فی ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں لیکن تمام تر روایتوں کو ملانے کے بعد مجموعی طور پہ انہیں تقویت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ کہ وہ روایتیں قابل عمل بن جاتی ہیں، یعنی تمام متکلم فی روایتوں کو ملانے کے بعد وہ روایتیں قابل عمل بن جاتی ہیں۔ اس تعلق سے صحابہ سے کچھ آثار بھی وارد ہیں، یعنی اس بابت کچھ آثار وارد ہیں کہ جنوبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ ان آثار سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا اثر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے، جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، کہ عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کان عمر بن الخطاب یکرہ ان یقرأ القرآن وہو جنب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کے پڑھنے کو حرام سمجھتے تھے، اور سلف جب کراہت کا لفظ استعمال کریں تو اس سے ان کی مراد حرمت کی ہوتی ہے، یعنی وہ حرام سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اس اثر کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی التلخیص الحبیر میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر ایک دوسرا اثر علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مروی ہے کہ ابو الغریف الحمدانی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، پھر وہ کچھ دور گئے اور انہوں نے پیشاب یا قضاء حاجت کی، پھر جب اس کے بعد آپ واپس آئے تو آپ نے پانی مانگا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھلا۔ اس کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اقرأ القرآن ما لم يصب احدکم جنابہ فإن اصابته جنابۃ فلا ولا حرفا واحدا، کہ تم قرآن کریم پڑھو جب تک تم میں سے کسی کو جنابت لاحق نہ ہو، لیکن جب اگر ایک شخص کو جنابت لاحق ہو جائے، وہ جنوبی ہو جائے، تو قرآن کریم نہ پڑھے یہاں تک کہ قرآن کریم کا ایک حرف بھی نہ پڑھے۔ امام دارقطنی نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو روایات اور آثار ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنوبی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے بھی اسی بات کا فتویٰ دیا ہے کہ جنوبی قرآن کریم کو نہ چھوئے، اور نہ تو قرآن کریم کو پڑھے اور نہ تو طلبہ کو پڑھائے یہاں تک کہ غسل کر لے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جسے جنابت لاحق ہو جائے وہ بغیر غسل کیے ہوئے قرآن کریم نہ پڑھے، اس لیے کہ اہل علم کے راجح قول کے مطابق جنوبی کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنوبی کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور امام کاسانی رحمہ اللہ اپنی کتاب بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں کہ جنوبی کے لیے عام علماء کے نزدیک قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں لکھتے ہیں کہ بیشتر صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد کے علماء مثلا سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد، اسحاق بن راہوے، ان تمام کا یہی کہنا تھا
کہ جنوبی کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا اس باب میں وارد روایات اور صحابہ کے آثار اور علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، نہ تو قرآن کریم کو چھو کر کے ہاتھوں میں لے کر کے، اور نہ تو زبانی پڑھنا جائز ہے، اور نہ تو موبائل اور کمپیوٹر کی اسکرین سے پڑھنا جائز ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح رہے کہ جنوبی کو حائضہ اور نفسا پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حیض و نفاس کی مدت لمبی ہوتی ہے اور اس کے برخلاف جنابت کی مدت مختصر ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حائضہ و نفسا کی پاکی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب ان کا خون ختم ہوگا اور وہ محسوس کریں گی کہ اب ان کا خون بند ہو گیا ہے، تب وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں گے، لیکن اس کے برخلاف جنوبی شخص کی پاکی اپنے اختیار میں ہے، جب وہ غسل کر لے پاک ہو جائے۔ تو اس لیے حائضہ و نفسا پہ جنوبی کو قیاس کر کے کہنا کہ وہ زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی جنابت کی مدت مختصر ہوتی ہے، آدمی جب غسل کر لے پاک ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کے تقدس اور اس کے احترام میں سے ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کو نہ تو چھوا جائے، نہ تو زبانی پڑھا جائے، اور یہ کہ نہ ہی اس کو موبائل اور کمپیوٹر کی اسکرین سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد اس مسئلے کا جو دوسرا حصہ تھا کہ کیا جنابت کی حالت میں کتب تفسیر و احادیث کا مطالعہ جائز ہے؟ تو دیکھیے، تفسیر کی وہ کتابیں جن پر تفسیر کا اطلاق ہوتا ہے، قرآن کا اطلاق نہیں ہوتا، ان کا مطالعہ درست ہے۔ یعنی تفسیر کی کتابیں جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر آلوسی ہے، یا یہ کی تفسیر سعدی ہے، تفسیر طبری ہے، یہ جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان کو جنابت کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جنوبی اس بات کا لحاظ رکھے کہ جب قرآن کی آیت سے گزرے تو قرآنی آیات کی تلاوت نہ کرے، جو تفسیر ہے وہ پڑھے، قرآنی آیات کی تلاوت نہ کرے، اس لیے کہ جنوبی کے لیے قرآن کی ایک آیت کا بھی پڑھنا جنابت کی حالت میں درست نہیں ہے۔ تفسیر کی بعض کتابیں ایسی ہیں جن پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس میں مختصر حواشی یا یہ کہ بعض الفاظ کے معنی بس لکھ دیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی تفسیر ایسی ہے کہ کوئی مفصل تفسیر نہیں، چند الفاظ کے معنی لکھ دیے گئے ہیں، تو اصل میں وہ قرآن ہی ہے، وہ تفسیر نہیں ہے، اس کا پڑھنا جائز نہیں۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جس میں قرآن کریم زیادہ ہو اور شرح اور تفسیر مختصر ہو تو اس کا حکم قرآن کا حکم ہے، اس کا پڑھنا جنوبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور تفسیر کی وہ کتابیں جن میں قرآنی آیات کم ہے اور تفسیر زیادہ ہے، تفسیر زیادہ کی گئی ہے شرح و بسط کے ساتھ، تو یہ تفسیر کی کتاب ہے، اس کو وہ چھو سکتا ہے اور یہ کہ پڑھ سکتا ہے، بس قرآنی آیات سے گزرے تو ان کو نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں کو بھی جنوبی پڑھ سکتا ہے، حدیث کی کتابیں جنوبی ان کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا جو تیسرا حصہ ہے کہ کیا جنوبی کے لیے ذکر و دعا جائز ہے؟ تو جنابت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا یا یہ کہ دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا ذکر ہمہ وقت کیا کرتے تھے، ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی میں سے یہ جنابت کا لمحہ بھی ہے، تو جنابت کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، اسی طریقے سے دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جس کا آپ نے سوال کیا تھا، انشاءاللہ یہ جوابات واضح ہو گئے ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور علم و بصیرت کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔